بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیپٹر نمبر 14 اسٹیلنگ اینڈ اٹونمنٹ، چوری اور اس کا کفارہ. In this lesson you will read a few extracts from Gandhi Ji's autobiography My Experiments with Truth. اس سبق میں آپ گاندھی جی کی خود نوشت سوانح حیات، گاندھی جی کی آٹو بایوگرافی میں سے چند اقتباسات کو پڑھیں گے، اس کے چند ٹکڑے پڑھیں گے. گاندھی جی کی آٹو بایوگرافی کے چند ٹکڑے آپ پڑھیں گے. گاندھی جی کی آٹو بایوگرافی کے جس کا نام کیا ہے؟ مائی ایکسپیریمنٹس وتھ ٹروتھ، سچائی کے ساتھ میرا تجربہ. What does he reveal about himself؟ وہ اپنے بارے میں کیا آشکار کرتے ہیں، کیا ظاہر کرتے ہیں. Were his childhood and teenage years like yours؟ کیا ان کا بچپنا اور ایام بلوغت، یعنی کہ ٹینیج ایئرس بولتے ہیں آپ کے، خاص طور پہ بلوغت کے آپ کے 18-19 سال، 20 سال، 18-19 سال کے یا 17 سال، یہ جو ایام ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں. تو ان کا بچپنا اور ایام بلوغت کیا آپ ہی کی طرح تھے؟ Were his childhood and teenage years like yours؟ کیا وہ آپ کی طرح تھے؟ Was he always truthful؟ کیا وہ ہمیشہ ایماندار اور سچے تھے؟ Was he always truthful؟ کیا وہ ہمیشہ سچے تھے؟ Or did he learn to be truthful؟ یا انہوں نے سچا بننا سیکھا تھا؟ Did he find it difficult to be truthful؟ کیا انہیں سچا بننے میں دشواری پیش آتی تھی؟ Did he find it difficult؟ کیا انہیں یہ مشکل لگا تھا؟ To find something difficult کا معنی مشکل لگنا. مثال کے طور پر مجھے اس سوال کو حل کرنا مشکل لگا تو بولوں گا میں I found it difficult to solve this question. ٹھیک ہے، تو to find something difficult to do، کسی چیز کو کرنے میں مشکل لگنا، مشکل پیش آنا. Did he find it difficult to be truthful؟ کیا انہیں سچا بننے میں پریشانی کا سامنا ہوا یا پریشانی پیش آئی، پریشانی اٹھائی یا سچا بننا ان کو پریشان کن لگا. Find out how he became convinced of the positive consequences of being truthful. Find out how، پتہ لگائیے کہ کیسے. He became convinced، وہ مطمئن ہوئے، وہ قائل ہوئے سچے ہونے کے مثبت نتائج سے. of being truthful، سچے ہونے کے positive consequences، مثبت نتائج. ٹھیک ہے، positive نتیجے، positive results. پتہ لگائیے کہ کیسے وہ سچے ہونے کے مثبت نتائج سے convinced ہوئے. objectives، مقاصد. آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن، اس لیسن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کیا کیا کر پائیں گے؟ آپ یہ آبزرو کر پائیں گے، یہ مشاہدہ کر پائیں گے ہاؤ چلڈرن لرن، بچے کس طرح سیکھتے ہیں. بائی امیٹیٹنگ ادرس، دوسروں کی نقل کر کے. ریکگنائز، اور آپ یہ بات پہچان پائیں گے دیٹ چلڈرن کین ریزسٹ نیگیٹو انفلوئنسز، کہ بچے منفی اثر سے، برے اثر سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، منفی اثر سے بچے کیا کر سکتے ہیں؟ ریزسٹ کر سکتے ہیں، اس سے مزاحمت کر سکتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ڈیفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ چوائسز، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ رائٹ اور رانگ چوائس کے درمیان آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فرق اور امتیاز پیدا کر سکتے ہیں. ریئلائز دا امپورٹینس آف کنفیسنگ ونس رانگ ڈوئنگ، غلط کاری یا غلط کام کرنا. ریئلائز دا امپورٹینس آف کنفیسنگ، آپ اپنے غلط کام کا اعتراف کرنے کی اہمیت کا احساس کر سکتے ہیں. یوز پریزنٹ اینڈ پاسٹ پارٹیسپلس، اور آپ اس سبق کو پڑھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپلس کا استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ رائٹ شارٹ میسیجز، اور چھوٹے پیغامات یا میسیجز لکھ سکتے ہیں. چلیے متن ٹیکسٹ دیکھتے ہیں. A relative and I became fond of smoking، ایک رشتہ دار اور میں اسموکنگ کے شوقین ہو گئے. became fond of smoking، fond of something، کسی چیز کا شوقین. دیکھیں میں بہت زیادہ وقت نہیں دوں گا ورڈ میننگ لکھنے کے لیے. اگر کوئی لفظ آپ کو لگے کہ نیا ہے تو فوراً آپ جو ہے بس لکھتے چلیں. ٹھیک ہے جی، میں ترجمہ کرتا جا رہا ہوں، آپ بس لکھتے چلیں. میں اور میرا ایک رشتہ دار became fond of smoking، وہ سگریٹ نوشی کے عادی ہو گئے.
ٹھیک ہے، میں نے یہاں پر آپ کو نشاندہی کر دی. فونڈ آف سم تھنگ، کسی چیز کا شوقین بننا، عادی بن جانا، شوقین بن جانا. ناٹ وٹ وی سو any good in smoking or were very fond of the smell of a cigarette. Not that we saw. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا any good کسی اچھائی کو in smoking سگریٹ نوشی میں. ایسا نہیں ہے کہ smoking میں ہمیں کوئی اچھائی نظر آئی. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا. نوٹ دیٹ کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے، یہ ترکیب قابل غور ہے. ناٹ دیٹ وی سو اینی گڈ ان اسموکنگ، ایسا نہیں ہے کہ اسموکنگ میں کوئی اچھائی نظر آئی. اور ور ویری فونڈ آف دا اسمیل آف سگریٹ، یا ہم سگریٹ کی بدبو کے کوئی بہت زیادہ شوقین تھے، سگریٹ کی بو کے کوئی بہت زیادہ عادی تھے یا شوقین تھے. وی سمپلی امیجنڈ a sort of pleasure in emitting clouds of smoke from our mouths. We simply imagined، ہم محض سوچتے تھے یا ہم محض فرض کیا کرتے تھے. a sort of pleasure، ایک قسم کی خوشی کا. a sort of something، sort بولتے ہیں ایک قسم کو، sort بولتے ہیں کس کو، a sort of something ایک قسم کا. a sort of pleasure ایک قسم کی خوشی. ہم محض ایک قسم کی خوشی کو امیجن کیا کرتے تھے، کا تصور کیا کرتے تھے. ان emitting clouds of smoke، دھوئیں کے بادل نکالنے میں، فرام آر ماؤتھ، اپنے منہ سے. ٹو ایمٹ کے معنی نکالنا، یہ لفظ پہلے آیا تھا اس میں، وہاں پہ کیا کہتے ہیں، بیویئر آف دا ڈاگس کر کے وہ جو جہاں پر لکھا ہوا تھا، تو وہاں پر روشنی جو ہے ڈل روشنی نکل رہی تھی لیمپ میں سے. تو ایمٹ کے معنی نکالنا، خارج کرنا روشنی کا، روشنی وغیرہ کا. ٹھیک ہے. In emitting clouds of smoke from our mouths. My uncle had the habit, and when he saw him smoking, we thought, and when we saw him smoking, we thought we should copy his example. My uncle had the habit، میرے چچا کو عادت تھی، سٹا لگانے کی میرے چچا کو عادت تھی. And when we saw him smoking، اور جب ہم نے ان کو یعنی ودایک جی کو اسموکنگ کرتے ہوئے دیکھا، we thought we should copy his example، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی حقے والی ڈی پی لگائیں گے. تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی ان کی اگزامپل کو کاپی کریں گے، ان کی مثال کی تقلید کریں گے، کاپی کریں گے. بٹ وی ہیڈ نو منی، لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، پیسہ ہمارے پاس نہیں تھا. سو وی began to collect stubs of cigarettes thrown away by my uncle. چنانچہ ہم نے کلیکٹ کرنا شروع کر دیا، اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اسٹبس آف سگریٹس تھرون اوے بائی مائی انکل، انکل کے ذریعے پھینکی گئی سگریٹ کی، سگریٹ کی جو وہ ہوتی ہے، جو بچا ہوا جو ٹوٹا بولتے ہیں اس کو. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، تجربے کار آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو مان لیجیے کسی نے آدھی سگریٹ پی یا پون سگریٹ پی، اور اس کے بعد اس کو بجھا کر اس کو کیا کر دیا، پھینک دیا. تو وہ جو پھینکا ہوا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، اسٹبس آف سگریٹ بولتے ہیں، اسٹبس آف سگریٹ. جی 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 فیصل صاحب، ہم سمجھ رہے ہیں، آپ نے خوب آپ نے بیڑی پی ہے اس طرح اٹھا اٹھا کر. اتنی نہیں پی، یعنی کم پی ہے. اچھا، ابو کی پیتے تھے آپ. The stubs however were not always available. اسٹبس بھی تاہم ہمیشہ موجود نہیں رہتے تھے، یعنی وہ جو ٹوٹا ہوتا ہے یا وہ جو ٹکڑا ہوتا ہے، بچا ہوا ٹکڑا جو سگریٹ پی کر پھینک دیتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کیا نہیں ہوتے تھے، اویلیبل نہیں ہوتے تھے. اینڈ could not emit much smoke either، اور نہ ہی اس سے بہت زیادہ کوئی دھواں نکلتا تھا. ٹھیک ہے، وہ یوں ہی ختم ہو جاتا، مطلب جلدی ختم ہو جاتا تھا. اینڈ could not emit، اور وہ اسٹب نہیں نکال سکتا تھا، مچ اسموک، بہت زیادہ دھواں، آئدر، نہ ہی یہ اس کے لیے ہے نیگیٹو کے لیے. آپ نے پڑھا یہ کچھ دن پہلے ہم نے بتایا تھا آپ کو. ٹھیک ہے. So we began to steal coins from the servants' pocket money in order to purchase Indian cigarettes. چنانچہ we began to steal coins، ہم نے سکے چرانے شروع کر دیے، from the servants' pocket money، سرونٹ کے یعنی خادم کی جیب پاکٹ منی میں سے، in order to purchase، خریدنے کے لیے، انڈین سگریٹس، ہندوستانی سگریٹ، بریکٹ میں بیڑی. ٹھیک ہے، ہندوستانی سگریٹ بولے تو بیڑی. ٹھیک ہے. چنانچہ ہم نے
सर्वेंट के पॉकेट मनी में से पैसे चुराने शुरू कर दिए, सिक्के चुराने शुरू कर दिए, टू परचेज इंडियन सिगरेट्स, बीड़ी खरीदने के लिए। एक शायर ने कहा है, बीड़ी जलाई लो जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, आग है, आग है। चलिए आगे। In the meantime, we heard that the stalks of a certain plant were good porous and could be smoked like cigarettes. We got them and began this kind of smoking. In the meantime, इसी दौरान, we heard, हमने सुना, that the stalks of a certain plant, के बाज पौधों की डंठलें, were porous, वो porous होती हैं, and could be smoked, और उनको पिया जा सकता है, यानी उनको सिगरेट नोशी के तौर पे पिया जा सकता है, लाइक सिगरेट्स, ठीक सिगरेट्स की तरह। वी गॉट देम, हमने वो खरीदी, खरीदी नहीं, हमने वो हासिल करी। एंड बिगेन दिस काइंड ऑफ स्मोकिंग, और ये वाला सस्ता नशा शुरू कर दिया। एंड बिगेन दिस काइंड ऑफ स्मोकिंग, और इस किस्म की स्मोकिंग हमने शुरू कर दी। इसमें एक लफ्ज आया पोरस, वो लिख लीजिए, पोरस। इसके माना होते हैं मसामदार, सुराखदार, जिसमें मसाम होते हैं ना, सुराख होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसमें से हवा पानी वगैरह गुजर सके, ऐसे मसाम को बोलते हैं क्या, पोरस। आपके जिस्म में भी क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसमें से पसीने वगैरह निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोर्स। पहले ये लिख लिए, पोरस लिख लें, फिर उसके बाद वो लिख लें। अच्छा जी, इसके अलावा और तो कोई नया वर्ड नहीं है यहाँ पे। स्टॉक, स्टॉक डंठल को बोलते हैं हम, स्टॉक, स्टॉक आया ना, पहले वर्ड आ चुका है। But we were far from being satisfied with such things as these. But we were far from being satisfied. लेकिन हमें इससे इत्मीनान कहाँ हुआ, with such things as these, इस तरह की चीजों से, लेकिन इस तरह की चीजों से हमें इत्मीनान बिल्कुल नहीं हुआ। we were far from being satisfied, हम बहुत दूर थे मुतमईन होने से, ठीक है, हम बहुत दूर थे फ्रॉम बीइंग सेटिस्फाइड, मुतमईन होने से, यानी हमें बिल्कुल इत्मीनान नहीं हुआ। विद सच थिंग्स एज दीज, इस तरह की चीजों से, इंडियन बीड़ी से बल्कि उसके डंठलों से, और क्या कहते हैं वो, इन सस्ते नशे से, वो यानी कि प्लांट वगैरह को मोड़कर जो हम धुआं निकाल लेते उससे, उसमें मजा नहीं आ रहा था हमें, ठीक है। आवर वॉन्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन टू अपसेट अस, हमारी आजादी, वॉन्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की, वॉन्ट के माना क्या होते हैं, चाहत, और वॉन्ट के एक माना किल्लत के भी होते हैं, किल्लत, कमी के। वॉन्ट के एक माना, हाँ, किल्लत के भी होते हैं, और वॉन्ट के एक माना ख्वाहिश और चाहत के भी होते हैं। आवर वॉन्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन टू अपसेट अस, हमारी आजादी की ख्वाहिश हमको परेशान करने लगी। It was unbearable that we should be unable to do anything without the permission of our elders. It was unbearable. ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। That के we should be unable to do anything, कि हम कुछ कर नहीं पाए, हम कुछ करने पर कादिर नहीं हो, without the permission of our elders, अपने बड़ों की इजाजत के बगैर। At last, बिलाखिर, in sheer disgust, we decided to commit suicide. बिल आखिर हमने, इन शेयर डिस्गस्ट, मुकम्मल कराहत के साथ और नफरत में, वी डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड, हमने खुदकुशी करने का इरादा कर लिया, फैसला कर लिया। बट हाउ वर वी टू डू इट, लेकिन करें तो करें कैसे, अगर हम बोलें तो बोलें क्या, कहें तो कहें क्या, और करें तो करें क्या। बट हाउ वर वी टू डू इट, लेकिन ये हमें करनी कैसे थी। फ्रॉम वेयर वर वी टू गेट द पॉइजन, जहर कहां से लाएं, जहर कहां से लाना था हमें। फ्रॉम वेयर वर वी टू गेट द पॉइजन, जहर कहां से आने वाला था। वी हर्ड दैट धतूरा सीड्स वर एन इफेक्टिव पॉइजन, हमने सुना था कि धतूरा के बीज वो मुअस्सिर जहर का काम करते हैं। ऑफ वी वेंट टू द जंगल, तो हम जंगल में निकल पड़े। इन सर्च ऑफ दीज सीड्स, इन बीजों की तलाश में। एंड वी गॉट देम, और हमें वो मिल गए, यानी धतूरा के बीज हमें मिल गए। इवनिंग वॉज थॉट टू बी एन ऑस्पिशियस आवर, शाम का वक्त
مقدس وقت سمجھا گیا اس کام کے لیے، اس کام کے لیے یعنی خودکشی کرنے کے عمل کے لیے شام کا وقت کیا سمجھا گیا؟ آسپیشس آور. آسپیشس آور مبارک گھڑی، مبارک گھڑی. شام جو ہے یہ مبارک گھڑی سمجھی گئی اس کام کے لیے، مبارک گھڑی خیال کی گئی. وی وینٹ ٹو کیدار جی مندر، ہم کیدار جی مندر گئے. پٹ گھی ان دا ٹیمپل لیمپ، اور مندر کے لیمپ میں ہم نے گھی ڈالا. ہیڈ دا درشن، درشن کیے. اینڈ دین لکڈ فار اے لونلی کارنر، اور پھر ایک تنہائی والے کونے کو ہم نے تلاش کیا. بٹ آور کریج فیلڈ اس، لیکن ہماری ہمت نے ہماری ہمت نے ہمیں جواب دے دیا. ٹھیک ہے، بٹ آور کریج فیلڈ اس، ہماری ہمت نہیں ہوئی، ہماری ہمت نے ہمیں جواب دے دیا. سپوزنگ وی ور ناٹ انسٹنٹلی کلڈ، یہ سپوزنگ وی ور ناٹ انسٹنٹلی کلڈ، مان لو کہ اگر ہم فوراً نہیں مرے. اینڈ وٹ واز دا گڈ آف کلنگ آر سیلز، اور اپنے آپ کو مارنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ وائی ناٹ رادر پٹ اپ ود دا لیک آف انڈیپینڈنس، کیوں نہ ہم اس آزادی کی کمی کو برداشت ہی کر لیں. ٹو پٹ اپ ود سم تھنگ، کسی چیز کو برداشت کر لینا. ٹھیک ہے، کیوں نہ ہم آزادی کی اس کمی کو برداشت ہی کر لیں، صبر ہی کر لیں اس پر. بٹ وی سویلوڈ 2 or 3 seeds نیورتھلیس، تاہم پھر بھی ہم نے 2 یا 3 بیج جو ہے نگل لیے تھے. وی ڈیڈ ناٹ ٹو ٹیک مور، وی ڈیڈ ناٹ ٹیک مور، اور ہم نے مزید لینے کی ہمت نہیں کی. بوتھ آف اس فوٹ شائی آف ڈیتھ، دونوں کے دونوں مرتے مرتے بچے. فوٹ شائی آف ڈیتھ، فائٹ فوٹ. ٹھیک ہے، ہم میں سے دونوں کے دونوں موت سے مرتے مرتے بچے، یہ ترجمہ ہوا اس کا. اینڈ ڈیسائیڈڈ ٹو گو ٹو رام جی مندر ٹو کمپوز آر سیلز، اور ہم نے رام جی کے مندر جانے کا فیصلہ کیا. ٹو کمپوز آر سیلز، اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے. اینڈ ٹو ڈسمس دا تھاٹ آف سوسائڈ، اور خودکشی کے اس خیال کو ختم کرنے کے لیے، یک طرف نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. آئی ریئلائزڈ، میں نے احساس کیا، دیٹ اٹ واز ناٹ ایز ایزی ٹو کمٹ سوسائڈ ایز ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، کہ خودکشی کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس کے بارے میں سوچنا آسان ہے. The thought of suicide ultimately resulted in both of us bidding goodbye to the habit of smoking stubs of cigarette and of stealing the servants' coppers for the purpose of smoking. The thought of suicide ultimately، خودکشی کے خیال نے بالآخر، ultimately نتیجتاً بالآخر، resulted اس کا نتیجہ نتیجتاً یا بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا، in both of us being bidding goodbye. to bid goodbye الوداع کہنا. ٹھیک ہے، اچھا جی. خودکشی کا یہ خیال نتیجتاً ہم دونوں کے سگریٹ کے کیا بولتے ہیں اس کو، ٹوٹا، سگریٹ کے ٹوٹے کو، اور سرونٹ کے سگریٹ پینے کی غرض سے سرونٹ کے پیسے چرانے کی عادت کو الوداع کہنے میں اس کا نتیجہ نکلا. آسان اس کو کر دو، تھوڑا لمبا سینٹینس ہو گیا اس لیے شاید وہ. دا تھاٹ آف سوسائڈ الٹیمیٹلی ریزلٹڈ، خودکشی کا خیال بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلا، ان بوتھ آف اس bidding گڈ بائی، کہ دونوں نے الوداع کہا. کس چیز کو؟ ٹو دا ہیبٹ آف اسموکنگ اسٹبس آف سگریٹ، سگریٹ کی ٹوٹے کو پینے کی عادت کو الوداع کہنے میں، یعنی الوداع کہا ہم نے. اینڈ آف اسٹیلنگ دا سروینٹس کوپرس، کوپر سے مراد یہاں پر جو ہے وہ پیسے ہیں، اور سگریٹ پینے کی غرض سے جو خادم کے پیسے چراتے تھے اس کی عادت کو بھی کیا کہا؟ الوداع کہا. ایون سنس آئی ہیو ایور سنس آئی ہیو گرون اپ، جب سے میں بڑا ہوا ہوں، سمجھدار ہوا ہوں. آئی ہیو نیور ڈیزائرڈ ٹو اسموک، میں نے کبھی بھی اسموکنگ کی خواہش نہیں کی. اینڈ آلویز ریگارڈ دا ہیبٹ آف اسموکنگ ایز باربیرس، ڈرٹی اینڈ ہارمفل. ٹھیک ہے، اور میں ہمیشہ اسموکنگ کی عادت کو باربر، گندا اور نقصان دہ سمجھتا ہوں. ٹو ریگارڈ سم تھنگ ایز سم تھنگ،
ایسا کر کے آپ لکھ لیجئے ٹو ریگارڈ سم تھنگ ایز سم تھنگ، کسی چیز کو کسی چیز کے طور پر سمجھنا یا خیال کرنا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کو بولنا ہے کہ آپ اس کو اپنی توہین مت سمجھو. ٹھیک ہے، یعنی آپ بول سکتے ہیں پھر ڈونٹ ریگارڈ اٹ ایز این انسلٹ، ڈونٹ ریگارڈ اٹ ایز این انسلٹ، آپ اس کو اپنی توہین مت سمجھو. جی کیا ہو گیا ہے؟ اچھا جی، آئی ہیو نیور ڈیزائرڈ ٹو اسموک، میں نے کبھی، یہاں سے دیکھیں گے آئی ہیو ایور سنس آئی ہیو گرون اپ، جب سے میں بڑا ہوا ہوں، آئی ہیو نیور ڈیزائرڈ ٹو اسموک، مل گیا نا سب کو؟ میں نے کبھی اسموکنگ کرنے کی یعنی سگریٹ نوشی کی خواہش نہیں کی ہے. اینڈ آلویز ریگارڈ دا ہیبٹ آف اسموکنگ، اور ہمیشہ اسموکنگ کی عادت کو میں سمجھتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں ایز باربیرس، ناشائستہ، ڈرٹی، گندا، اینڈ ہارمفل، اور نقصان دہ. آئی ہیو نیور انڈرسٹوڈ، مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا وائی دیر از سچ اے ریج فار اسموکنگ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، کہ دنیا بھر میں سگریٹ نوشی کا اتنا رجحان کیوں ہے، اتنا غصہ، اتنا غیظ و غضب. ریج کے لفظی معنی تو کیا آتے ہیں؟ غیظ و غضب کے اور غصے کے، اور ریج کے ایک معنی بدمزاجی کا دورہ. ٹھیک ہے، بدمزاجی کا دورہ، کسی چیز کی قیامت خیزی، اور بدمزاجی کا دورہ یا طلب، شدید طلب وغیرہ کے معنی میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. ریج فور سم تھنگ، کسی چیز کی شدید طلب یا خواہش. لکھ لیجئے چاہے تو اس لفظ کو، جہاں پر ریج لکھا ہوا ہے یا الگ سے لکھ لیں، ریج فور سم تھنگ، کسی چیز کی شدید طلب یا خواہش یا چلن یا فیشن، کسی چیز کی شدید طلب، خواہش، چلن، فیشن. ٹھیک ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، I have never understood، مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا why there is such a rage for smoking throughout the world، کہ دنیا بھر میں سگریٹ نوشی کا اتنا چلن کیوں ہے، اتنا فیشن کیوں ہے. I cannot bear to travel، مجھ سے سفر کرنا برداشت نہیں ہوتا ہے. I cannot bear to travel، میں سفر کرنا برداشت نہیں کر سکتا in a compartment، ایسے ڈبے میں full of people smoking، جس میں بھرے ہوئے فل آف پیپل، لوگوں سے بھرے ہوئے ایسے ڈبے میں جس میں لوگ اسموکنگ کر رہے ہوں، ایسے میں سفر نہیں کر سکتا. آئی بیکم چوکڈ، میری سانس گھٹ جاتی ہے، میرا دم گھٹ جاتا ہے. بٹ مچ مور سیریس دین دس واز دا تھیفٹ، لیکن اس سے کہیں زیادہ، واز دا تھیفٹ، اس سے کہیں زیادہ سیریس، اس سے کہیں زیادہ سنجیدہ مسئلہ، واز دا تھیفٹ آئی واز گلٹی آف اے لٹل لیٹر. واز دا تھیفٹ، وہ چوری تھی جس کا میں تھوڑے دیر بعد مجھے احساس ہوا، جس کا میں مجرم تھا. I stole the coins، میں سکے چراتا تھا when I was 12 or 13، جب میں 12 یا 13 سال کا تھا. possibly less، یا ممکن ہے اس سے بھی کم کا. the other theft was committed when I was 15، دوسری چوری میرے ذریعے سے کی گئی تھی جب میں 15 سال کا تھا. in this case، اس بار I stole a bit of gold out of my brother's armlet، میں نے اپنے بھائی کے بازو بند میں سے تھوڑا سا سونا چرا لیا تھا. this brother had run into a debt of about 25 rupees، this brother، یہ بھائی 25 روپے کے قرض میں چلا گیا تھا. this brother had run into a debt of about 25 rupees، تقریباً 25 روپے کا قرض اس پر ہو گیا تھا. he had on his arm an armlet of solid gold، he had on his arm، اس نے اپنے بازو پر ایک بازو بند پہنا ہوا تھا پکے سونے کا، solid gold کا. it was not difficult to clip a bit out of it، اس میں سے تھوڑا سا کترنا یا تھوڑا سا اس میں سے کاٹ کر نکالنا آسان نہیں تھا. well it was done، خیر it was done، یہ کام کیا گیا. and the debt cleared، اور قرض جو ہے وہ ادا ہو گیا. but this became more than I could bear، لیکن یہ میری برداشت سے باہر کی بات ہو گئی. I resolved never to steal again، میں نے دوبارہ سے نہ چرانے کا وعدہ کیا. I also made up my mind to confess it to my father، میں نے پھر اس کو I also made up my mind، میں نے اپنا دماغ بنایا، میں نے طے کر لیا. طے کرنا کسی نا، فیصلہ کرنا، کوئی دماغ بنا لینا کسی چیز کو کرنے کے لیے. I made up my mind، میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے اپنا دماغ طے کر لیا. to confess it،
اس بات کا اعتراف کرنے کا، اس غلطی کا اعتراف کرنے کا، ٹو مائی فادر، اپنے والد کے سامنے. بٹ آئی ڈڈ ناٹ ڈیئر ٹو اسپیک، لیکن میری بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. ناٹ دیٹ آئی واز افریڈ آف مائی فادر بیٹنگ می، اس ناٹ دیٹ یہ بات نہیں تھی کہ مجھے ڈر تھا اپنے والد کا کہ وہ مجھے پیٹیں گے، مجھے ماریں گے. نو نہیں، I do not recall his ever having beaten any of us. I do not recall him ever having beaten any of us. مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے کبھی کسی کو مارا ہو. I was afraid of the pain that I should cause him. میں اس درد سے خوف زدہ تھا جو درد میری وجہ سے ان کو پہنچے گا. ٹھیک ہے، جو درد اور تکلیف جو ان کو پہنچے گی میرے اس عمل کی وجہ سے، اس سے میں خوف زدہ تھا. بٹ آئی فیلٹ، لیکن میں نے محسوس کیا، دیٹ دا رسک شوڈ بی ٹیکن، کہ خطرہ مول لیا جانا چاہیے. دیٹ دیر کوڈ ناٹ بی اے کلینسنگ وداؤٹ اے کنفیشن، کہ بغیر اعتراف جرم کے پاکی یا جو ہے کیا کہتے ہیں پاکیزگی وہ حاصل نہیں کی جا سکتی. آئی ڈیسائیڈیڈ ایٹ لاسٹ ٹو رائٹ آؤٹ دا کنفیشن. بالآخر میں نے فیصلہ کیا اپنے اس اعتراف کو لکھنے کا. ٹو سبمٹ ٹو مائی فادر، لکھ کر اپنے والد کے پاس جمع کرنے کا. اینڈ آسک فار ہز فرگیونیس، اور ان سے معافی مانگنے کا. I wrote it on a slip of paper، میں نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اس کو لکھا. and handed it to him myself، اور خود ان کو میں نے دے دیا. in this، اس میں not only did I confess my guilt، میں نے نہ صرف یہ کہ اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا، اپنے جرم کا اعتراف کیا، but I asked adequate punishment for it، میں نے بلکہ اس کے لیے مناسب سزا کا بھی مطالبہ کیا، میں نے مناسب سزا بھی مانگی. and closed with a request to him، اور اس خط کو میں نے ختم کیا with a request to him، ان کے سامنے ایک درخواست کے ساتھ. not to punish himself for my offense، وہ درخواست کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو میرے اس جرم کی وجہ سے سزا نہ دیں، یعنی وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو کڑھن محسوس نہ کریں، اپنے آپ کو نہ پنش کریں. I also pledged myself never to steal in future، اور میں نے اپنے آپ سے وعدہ بھی کیا دوبارہ مستقبل میں کبھی نہ چرانے کا. I was trembling، میں لرز رہا تھا، میں کپکپا رہا تھا. as I handed the confession to my father، جس وقت میں نے وہ اعتراف نامہ اپنے والد صاحب کو دیا. he was then confined to bed، اس وقت وہ بیڈ پر محصور تھے، یعنی اس وقت وہ بستر پر تھے، بستر پر لگے ہوئے تھے، یعنی کہیں چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھے، وہ بستر پر محدود تھے. confined to bed، بستر تک محدود تھے. his bed was a plain wooden plank، ان کا بستر ایک سادہ لکڑی کا ٹکڑا تھا، لکڑی کا تختہ تھا. ووڈن پلینک، لکڑی کا تختہ تھا. I handed him the note، میں نے ان کے ہاتھ میں وہ نوٹ دیا. and sat opposite the plank، اور میں اس تختے کے سامنے بیٹھ گیا، اپوزٹ سائڈ میں بیٹھ گیا. he read it through، انہوں نے اس کو پورا پڑھا. and tears trickled down his cheeks، اور آنسو ان کے گالوں پر سے ٹپک پڑے. wetting the paper، کاغذ کو گیلا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. for a moment، ایک لمحے کے لیے. he closed his eyes in thought، انہوں نے فکر میں، خیال میں اپنی آنکھوں کو بند کیا. and then tore up the note، اور پھر اس نوٹ کو پھاڑ دیا. he had set up to read it، وہ اس کو پڑھنے کے لیے اٹھ کر بیٹھے تھے. he lay down again، وہ دوبارہ پھر لیٹ گئے. I also cried، میں بھی رویا. I could see my father's agony، میں اپنے والد کی بے چینی کو دیکھ سکتا تھا. if I were a painter، اگر میں ایک پینٹر ہوتا، I could draw a picture of the whole scene today، تو میں اس کی آج ایک صاف اس پورے سین کی، اس پورے منظر کی میں آج ایک تصویر بنا سکتا تھا، ڈرائنگ کر سکتا تھا. یعنی کہ وہ اتنا زیادہ میرے ذہن میں صاف تھا. it is still so vivid in my mind، یہ ابھی بھی میرے ذہن میں اتنا صاف ہے، اتنا واضح اور آیا ہے. لکھ لیجئے vivid. چلے. it is still so vivid in my mind، vivid کے معنی ایک دم روشن، واضح. vivid visualization یا vivid imagination بولتے ہیں. کوئی ایسا شخص جو چیزوں کو بہت وضاحت کے ساتھ تصور کرتا ہو، تو ایسے شخص کے تصور کو بولیں گے vivid imagination. he has a vivid imagination. ٹھیک ہے. وہ بہت اس کا تصورات یا اس کا تخیل جو ہے بہت روشن ہے، یا کیا کہتے ہیں بہت واضح ہے، بہت متخیل آدمی ہے. کسی چیز کو اچھے سے
کسی تصویر، کسی آپ نے عبارت کو کسی کو پڑھا اور اس پڑھنے کی وجہ سے آپ کے دماغ میں وہ تمام منظر بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت تفصیل کے ساتھ، ایسے جیسے کہ آپ کسی تصویر کو دیکھ رہے ہیں یا کسی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے سامنے آ گئے، تو ایسے اس کو کیا بولیں گے؟ ویوڈ ویژولائزیشن. ٹھیک ہے. Those tears of love cleansed my heart. محبت کے ان آنسوؤں نے میرے دل کو پاک کر دیا. And washed my sins away. اور میرے گناہ کو دھو دیا، گناہ کو دھو کر دور کر دیا. Then I could read in it nothing more than a father's love. پھر میں اس میں نہیں پڑھ سکتا تھا، پھر میں اس میں کچھ نہیں پڑھ سکتا تھا ایک والد کی محبت سے زیادہ، یعنی ایک والد کی محبت کے زیادہ مجھے اس میں پھر اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. بٹ ٹوڈے، لیکن آج، آئی نو، میں جانتا ہوں، دیٹ اٹ واز پیور اہسما، کہ یہ خالص اہسما تھا. وین دیئر از سچ اہسما، جب اس طریقے کا اہسما ہوتا ہے، اٹ چینجز ایوری تھنگ اٹ ٹچز، تو پھر وہ ہر اس چیز کو جس کو وہ چھوتا ہے بدل دیتا ہے. دیر از نو لمٹ ٹو اٹس پاور، اس کی طاقت کا کوئی، اس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں. اب اہسما کیا ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں آپ کو. تو اہسما ہندو، بدھ اور جین کے نزدیک یہ کانسیپٹ ہے کہ کسی بھی جاندار چیز کو بالکل بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. ٹھیک ہے. اب چونکہ انہوں نے چوری کری تھی تو کیا کیا انہوں نے غلط کام کیا تھا، تو اب اس کا کفارے کے لیے، یہ کہ اس کی وجہ سے جو نقصان پہنچا تھا اس کی تلافی کے لیے سب کیا تھا. اہسما اس کو بولتے ہیں. اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں سنسکرت میں ایبسنس آف انجری. ٹھیک ہے. اور لوزلی اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے نان وائلنس سے. ٹھیک ہے جی. اور اہسما کا تعلق زیادہ تر ارادے سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایکشن پر اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے. جینیوں کے یہاں بہت ہی بہت سخت یہ مسئلہ ہے. آپ پڑھیں گے تو جینیوں کے یہاں یہ بہت سخت مسئلہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی بھی چیز کو. اور اسی کانسیپٹ کا وہ ایکسٹینشن ہے جو ان کے یہاں لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مادرزاد ننگے ہوتے ہیں. اسی کانسیپٹ کا ہی وہ ایکسٹینشن ہے، وہ کپڑے وپڑے نہیں پہنتے نا، ایک دم مادرزاد ننگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہاں اسی کانسیپٹ کا ہی ایکسٹینشن ہے وہ بھی. جی 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 جی. ہاں جی جی جی، وہ جو ان کا میلہ سا نکلتا ہے. جی. مور کے پر کہاں کہاں رکھے گا آدمی اس طرح کے صورتحال میں. چلیے ریکارڈنگ چل رہی ہے، ہم اس کو ہم ذرا پہلے پورا کر دیں. ٹھیک ہے. چلیے آگے. دیر از نو لمٹ ٹو اٹس پاور، اہسما کی پاور کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں. دس کائنڈ آف سبلائم فرگیونیس واز ناٹ نیچرل ٹو مائی فادر. لکھ لیجئے سبلائم. جی. سبلائم کے معنی آپ یہاں سائیڈ نوٹ میں بھی اگر دیکھیں گے، سبلائم کے معنی گریٹ کے ہیں. گریٹ ریپینٹنس، سوری گریٹ، صرف گریٹ کے معنی ہے، یعنی کہ اعلیٰ، عرفہ، برگزیدہ. ٹھیک ہے. اور ٹو سبلائم ورب بھی آتا ہے جس کے معنی پاک اور مطہر ہونا، تطہیر کرنا، تصفیہ کرنا. ٹھیک ہے. تو اس معنی میں بھی یہ دس کائنڈ آف سبلائم فرگیونیس، اس قسم کی عظیم معافی، واز ناٹ نیچرل ٹو مائی فادر، میرے والد صاحب کے لیے فطری بات نہیں تھی. آئی ہیڈ تھاٹ، میں نے سوچا تھا، دیٹ ہی وڈ بی اینگری، کہ وہ غصہ ہوں گے. سے ہارڈ تھنگس، سخت باتیں کہیں گے. اینڈ اسٹرائک ہز فور ہیڈ، اور اپنا ماتھا پیٹیں گے. ٹھیک ہے. اینڈ اسٹرائک ہز فور ہیڈ، اور اپنا ماتھا پیٹیں گے، یعنی کہ اپنا سر پھوڑیں گے. سر پھوڑنے کے لیے بھی یہی ورڈ آپ استعمال کریں، اسٹرائک یور فور ہیڈ. نہیں نہیں، خود ہی اپنا سر پھوڑنے لگ جاتے ہیں نا بچے، بعض دفعہ دیکھا ہو آپ لوگوں نے. اور کیا کہتے ہیں اس طرح، وہ اسٹرائک یور فور ہیڈ. بٹ ہی واز سو ونڈرفلی پیسفل، لیکن وہ انتہائی حیران کن طریقے سے پرسکون تھے. اینڈ آئی بلیو، اور میرا ماننا ہے، دس واز ڈیو ٹو مائی کلین کنفیشن، کہ یہ میرے اس صاف ستھرے اعتراف ہے جرم کی وجہ سے تھا. A clean confession
combined with promise never to commit the sin again. ایک صاف ستھرا اعتراف جرم combined with a promise ساتھ ساتھ اس کے یہ وعدہ ساتھ ساتھ اس کے کبھی دوبارہ نہ چوری کرنے کا وعدہ combined with promise never to commit the sin again ساتھ ساتھ اس کے دوبارہ سے اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ is the purest type of repentance یہ پاکیزہ ترین قسم ہے توبہ کی is the purest type of repentance کے معنی بھی توبہ repentance توبہ to repent توبہ کرنا لکھ لیجئے گا اس ورڈ کو I know that my confession made my father feel absolutely safe about me میں جانتا ہوں کہ میرے کنفیشن نے میرے اعتراف نے یعنی میرے اعتراف جرم نے میرے والد کو مکمل طور پر سیف اور محفوظ محسوس کرایا میرے بارے میں and increased his affection for me beyond measure اور ان کی محبت کو میرے درجے بے تحاشا بڑھا دیا and increased his affection اور اس بات نے ان کی محبت کو بڑھا دیا for me میری خاطر beyond measure ایسی جو کہ پیمائش سے پرے ہے beyond measure جس کو ناپا نہیں جا سکتا یعنی بے تحاشا ٹھیک ہے اور میرے لیے اپنی محبت کو بے تحاشا بڑھا دیا موہن داس کرم چند گاندھی an adaptation from my experiments with truth سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے ہو گئے ہیں 36 منٹ ٹھیک ہے تمت بالخیر